بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں مبشر میر، کراچی ایڈیٹرز کلب کے لیکچر سیریز پروگرام کے ساتھ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا میڈیا کا سینیریو ہے اس وقت اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں چند ایک سوال ہر وقت پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ ہے اوتھینٹسٹی کا سوال، ایتھکس کا سوال. کہ کوئی بھی خبر، کوئی رپورٹ، کوئی چیز ایسی سامنے آتی ہے، وہ خاص سوشل میڈیا سے سامنے آئے. زیادہ تر چونکہ سوشل میڈیا سے سامنے آ رہی ہیں، ٹی وی شوز میں آ رہی ہیں چیزیں، یا اخبارات میں اگر چھپتی ہیں، تو لوگ ہر چیز کے حوالے سے اس کی اوتھینٹسٹی پہ سوال کرتے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ غلط چیز ہے یا صحیح چیز ہے؟ تو اس حوالے سے بہت سے جو سوالات پیدا ہوتے ہیں. اب لوگ چونکہ بہت زیادہ اس کو یوز کر رہے ہیں، میڈیا کو واچ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو وہ اپنی بھی ایک رائے رکھتے ہیں کہ کیا کون سا نیوز پیپر کس اینگل سے چلتا ہے، کون سا چینل جو ہے اس کی ٹلٹ کس سائڈ پہ ہے، یا سوشل میڈیا پہ جو میٹیریل ان کو مل رہا ہے اس پہ کون کس کو حمایت کر رہا ہے، کس در پردہ کر رہا ہے، یا اوپنلی کر رہا ہے، یا کیا اس کا پوائنٹ آف ویو ہے. یہ ساری چیزیں سامنے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو خاص طور پہ جو چونکہ سوشل میڈیا اس وقت ایک ماس میڈیا بن چکا ہے، ہر شخص جو ہے اس پہ کچھ نہ کچھ پبلش کر سکتا ہے اپنے اکاؤنٹس کے اوپر، اور اس کی ریچ جو ہے وہ ورلڈ وائڈ ہے. لہٰذا اس کو ہم زیادہ ایڈریس کرتے ہیں، اس میں ایتھکس کی زیادہ ضرورت ہے. ایسی صورتحال میں میری دانست میں جو ہمارے جو باقاعدہ میڈیا ہاؤس ہیں، خواہ وہ نیوز پیپر پرنٹ ہو رہا ہے، میگزین ہو رہا ہے، یا کوئی چینل چل رہا ہے، خواہ وہ یوٹیوب چینل چل رہا ہے یا وہ باقاعدہ ایک سیٹلائٹ چینل چل رہا ہے، سب میں اس لوگوں کی اہمیت جو ہے، اس انسگنیا کی اہمیت جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. کیونکہ اوتھینٹسٹی والی نیوز جو ہے اگر کسی میڈیا ہاؤس کی طرف سے ہے، کسی اخبار میں خبر شائع ہوئی ہے، تو اس کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ کس لیول کا ہے. اگر کسی چینل پہ وہ نیوز چلی ہے، رپورٹ آئی ہے، انٹرویو ہوا ہے، تو وہ کس اس چینل کا جو لوگو ہے اس کے حساب سے اس کی ساکھ بن رہی ہے. تو یہ جو کریڈیبلٹی ہے میڈیا کے اندر، اس میں لوگوں کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اب بڑی اہم ہو گئی ہے. اور انٹرویوز کے حوالے سے تو بہت سے زیادہ سوال اٹھتے ہیں کہ بالکل جو ہے وہ بائسڈ ہے یا بالکل پلانٹڈ ہے. اسی طرح جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس پہ بھی ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ اس میں کچھ ٹرمز ایسی ہیں جو بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں، اس پہ ہم ذرا بات کرتے ہیں. کیونکہ فیک کا لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے اور ہو رہا ہے. فیک نیوز، تو فیک نیوز کیا ہے؟ جسے ہم جعلی نیوز کہتے ہیں، جھوٹی خبر کہتے ہیں، بالکل حقیقت پہ مبنی نہ ہو، جس کی اوتھینٹسٹی نہ ہو. جیسے بہت سے لوگ جو ہیں ایسے کسی منسوب کر دیتے ہیں. اور بعض دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے، یہ جو دوسری بات جو ہے وہ ایتھکس میں آئے گی، کہ جس میں ایک اوریجنل خبر کو گڑبڑ کر کے، اس کو ایڈیٹنگ اس انداز سے کر کے، کسی اور کی وائس جو ہے اس کے اوپر کر کے ریکارڈ کر کے اس کو کسی چینل کے لوگوں کے ساتھ بھی چلایا جا رہا ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ ان ایتھیکل ہے. میرا خیال ہے ان چیزوں کو جو ہے خاص طور پر جو ویورز ہیں، جو اس کے میڈیا کے صارفین ہیں، اور خاص طور پر جو پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں، بے شک وہ کسی بھی ایسوسی ایشن رکھتے ہوں، لیکن یہ حرکت جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے، مخالفت میں ہو رہی ہے، اور یہ بہت غلط ہو رہی ہے. یہ پریکٹس جو ہے یہ لوگوں کو جو ہے نا مس لیڈ کرتی ہے. اب دو ٹرمز جو ہیں وہ میرا خیال ہے وہ بہت زیادہ ڈسکشن میں ہیں. ایک ہے مس انفارمیشن، ایک ہے ڈس انفارمیشن. مس انفارمیشن بڑی واضح ہے کہ جس میں ان ایکوریٹ جو ہے وہ انفارمیشن دی جائے، جو کہ مکمل نہ ہو سکتا ہے وہ جو رپورٹ کرنے والا ہے وہ اس کے بارے میں مکمل جانکاری بھی نہیں رکھتا، اور اس نے وہی انفارمیشن جو ہے سپریڈ کر دی. ایک مکمل خبر کے اندر اسی وقت ہوتی ہے جب اس میں ساری چیزیں جو ہیں کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس نے کیا، ان کو ساری چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے. لیکن جو فگرز کوٹ کیے گئے، جو فیکٹس دیے گئے، وہ درست نہ ہونا وہ ان ایکوریسی میں آتا ہے، اور یہ فالس قسم کی جو ہے وہ نیوز جو ہے وہ بن جائے گی، فالس انفارمیشن بن جائے گی.
لیکن ڈس انفارمیشن یہ ہے کہ دانستہ طور پر مینیپولیٹ کرنا، دانستہ طور پر ڈسیو کرنا آڈینس کو، اور اس کو اس طرح انداز سے پیش کرنا یا ایسے فگرز کوٹ کرنا یا ایسے حقائق بنانے کی کوشش کرنا جس کو وہ کہیں کہ یہ حقائق پر مبنی ہے، تو وہ ڈس انفارمیشن ہے۔ تو لہذا یہ دونوں ٹرمز جو ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو دونوں حوالوں سے جو خبر آئے گی وہ بنے گی تو فیک ہی، لیکن ڈس انفارمیشن کے تحت جو نیوز چلائی جائے گی یا کوئی رپورٹ چلائی جائے گی تو وہ دانستہ طور پر مینیپولیٹ کرنے کی کوشش ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میں دھوکہ دہی کا پہلو ہے، اس میں آپ نے وہ جو ایتھکس ہے اس کا لحاظ نہیں کیا۔ اب آپ آگے جا کے دیکھتے ہیں، ہم تو دو چیزیں اور ہماری اس وقت سینیریو میں، میڈیا سینیریو میں وہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں، اور کئی لوگ کہتے ہیں جی میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ ایک ہے میڈیا وار۔ اچھا، میڈیا وار جو ہے اس پہ ہم پہلے بات کر لیتے ہیں۔ میڈیا وار تو یہ ہے کہ آپ کوئی پروپوگیٹ کرتے ہیں اس انداز سے کہ اپنا موقف جو ہے اس کو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا اور اپنے مخالفین کے حوالے سے لوگوں کو اس طرح بتانا کہ یہ لوگ غلط ہیں، ہم درست ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں میں دیتا ہوں کہ دیکھیں ورلڈ وار کی بھی فلمیں ہیں، یا رشیا امریکہ جو ایک ٹسل رہی ہے بلاکس کی، اس کے دوران بھی ایک دوسرے کے حوالے سے چیزیں بنتی رہی ہیں، لیکن ویسٹرن میڈیا چونکہ بہت طاقتور رہا ہے تو وہاں کی چیزیں جو ہیں زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہیں۔ لیکن جو پاکستان انڈیا کی آپس کی بات ہے تو انڈیا میں تو بہت زیادہ موویز بنی ہیں پاکستان کو کے خلاف بنی ہیں، وہ ایک میڈیا وار ہے۔ اسی طرح کچھ ڈرامے بھی انہوں نے اس طرح کے بنائے ہوئے، اس طرح چیزوں کو پورٹریٹ کرنے، جیسے کشمیر کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، تو کشمیر کے اندر جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ ظلم اور بربریت کی ہے اس کو کسی اور اینگل سے ٹرن کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ میڈیا وار کے ٹول ہیں، جس میں اپنا پروپوگیٹ کرنا، اپنا موقف جو ہے اس کو پروپوگیٹ کرنا۔ میڈیا ٹرائل یہ ہے کہ جس میں بہت ایشوز کو یا کیسز کو یا کوئی بھی ایسا کوئی واقعہ ہے تو اس کو مینیپولیٹ اس انداز سے کرنا کہ انفلوئنس کرنا، اس طرح اس کو میڈیا میں پیش کرنا کہ اس کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرنا، اس کیس کو بگاڑنے کی کوشش کرنا یا اپنے حق میں لانے کی کوشش کرنا، کسی کو بچانے کی کوشش کرنا یا کسی کو اس میں نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا کہ جس میں وہ پھنس جائے۔ تو اس کو کہتے ہیں میڈیا ٹرائل، کہ ایک کورٹ میں ٹرائل ہو رہا ہوتا ہے اور ایک آپ میڈیا میں اس طرح کی رپورٹس پیش کرنا، اس طرح کی اس واقعے کی کو جو بیان کرنے کا انداز ہے اس کو اس انداز سے رکھنا کہ کسی جس کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہے نقصان پہنچانے کا، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، اور جس کو آپ بچانا چاہتے ہیں اس کو بھی میڈیا ٹرائل سے بچانا۔ یہ ہمارے پولیٹیکل جو معاملات ہیں اس میں اکثر یہ ہم نے دیکھا ہے، جو پارٹیوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، وہ اس انداز سے چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ باقی جو ایک میں مثال دینا چاہتا ہوں جو خاص طور پہ پاکستان انڈیا کے حوالے سے ہے، اور وہ ہے پروپوگیشن کے حوالے سے، وہ ہے 1971 کی وار۔ اب دیکھیں اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی رہی ہیں جس میں پاکستانی آرمی کے اوپر جو ہے وہ الزام لگتا رہا ہے کہ انہوں نے کئی ملین لوگوں کو جو ہے وہ مارا، کئی لوگوں کو جو ہے وہ خواتین کے ساتھ بے حرمتیاں کی، اور وہ بہت سے واقعات جو ہیں اس کو کوٹ بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے اوپر جو ابھی بڑا میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر جو اس وار کا حصہ رہے ہیں، سولجرز جو ہیں، آفیسرز جو ہیں جو اس وار کا حصہ رہے ہیں، جنہوں نے اس میں وہاں پہ سرو کیا ہے، انہوں نے جو لکھا ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ وہ چیزیں ہیں جو بالکل ہمیں فرسٹ ہینڈ نالج کے طور پر ملی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر ادروائز بھی اس کے اوپر جو ریسرچ ہوئی ہے تو اس کے بعد پتہ چلا ہے کہ پاکستانی ملٹری کی بجائے جو انڈین سائیڈ سے لوگ آتے تھے، خاص طور پہ مفتی بانی کے لوگوں کے ساتھ، وہ آ کے جو ظلم کرتے تھے وہ پاکستان ملٹری کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا تھا۔ تو لہٰذا یہ کیا ہے کہ لیکن اس کو پراپوگیٹ کس نے کیا؟ انڈین نے، انڈین گورنمنٹ نے اس کو پراپوگیٹ کیا۔ لیکن ابھی ہم آپ خود دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر جو سچویشن ہے، مذہبی اقلیتی جو برادریز ہیں، مسلمان ہوں یا کرسچینٹی ہو یا ذات پات کے حوالے سے اگر دیکھیں تو جو چھوٹی ذات کے ہندو ہیں
ان کے ساتھ دلتس جو ہیں ان کے ساتھ جو ایک سلوک ہوتا ہے، اس کے باوجود انڈیا اس کو اپنے آپ کو بچانے کی کس طرح کوشش کرتا ہے، کس طرح پراپوگیٹ کرتا ہے. تو یہ ایک وہ صورتحال ہے جو ہر ملک اور ہر سوسائٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو چونکہ بہتر پیش کرنے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے آپ کو بہتر پیش کرنے کی کوشش کریں، لیکن ظاہر ہے کہ مخالفین کو ڈیگریڈ کر کے پیش کرنا بھی ان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے. تو اس وقت جو ہے ہمیں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو پاکستان کی صورتحال ہے اس وقت، جیسے پاکستان کے بارے میں ایک تاثر بنا دیا گیا ہے دنیا میں کہ پاکستان ایک وار زون ہے، پاکستان جو ہے وہ وہاں پہ کام کرنا جو ہے وہ مشکل ہے. دنیا کے کئی ملکوں سے لوگ آتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایسے ہی ہے جیسے افغانستان ہے، یہاں پہ بالکل جو ہے وہ موو کرنا، یہاں پہ کام کرنا بہت مشکل ہے. لیکن جو پرسنل ایکسپیرینس کرتے ہیں آگے، خاص طور پر ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ جو پاکستان میں کراچی میں خاص ڈپلومیٹس آتے ہیں، وہ اپنے جب ایکسپیرینسز بیان کرتے ہیں جا کے تو پھر اصل صورتحال سامنے آتے ہیں. لہٰذا اس مس انفارمیشن ہو، ڈس انفارمیشن ہو، فیک نیوز ہو، یہ میڈیا وارز ہوں، ان سب کا مقابلہ جو ہے وہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ آپ حقائق سامنے لانے کی کوشش کریں اوتھینٹسٹی کے ساتھ، تو بہتر انداز سے انفارمیشن پبلک تک پہنچ سکتی ہے. بہت شکریہ.